صدقہ بہت لوگ دیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایسا صدقہ بتاؤں گا کہ جو آپ کو امیر بنا دے گا۔ ہر انسان کی طلب ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے کہ ہمیں بھی نہ پتا ہو کہ کتنی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت دے دے، پیسہ دے دے، بیماریوں مصیبتوں سے۔ ہاں یہ صدقہ ایسی ہی چیز ہے کہ مصیبتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو غصہ کرنے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے صدقہ دینا۔ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آفت زمین پر نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے ان آفات اور بلائیات کو دور فرما دیتا ہے، لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن صدقے ہم لوگ غلط طریقوں سے دیتے ہیں۔ بہت ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں جو صدقہ دینے میں بھی آج کل غلط طریقے ہم اپنا رہے ہوتے ہیں۔ مستحقین تک صدقہ نہیں پہنچتا ہے۔ وہ جو واقعی میں جنہیں چاہیے ہوتا ہے، جنہیں ضرورت ہوتی ہے، جو بچے معصوم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، وہاں تک ہمارا پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے، وہاں تک ہم پہنچاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جانوروں کے اوپر خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ ہمارے والد محترم الحاج سید آغاز عالم صاحب، آپ لوگ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کہ ایسے دیندار شخصیت، میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، میں نے ساری زندگی، اگر میں قسم بھی اس بات پہ کھا لوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ میں نے ساری زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جب کبھی وہ جنگلات میں علاقوں میں جائیں تو وہ چیونٹیوں کے لیے الگ ان کا کھانا ہوگا، آٹا ہوگا، چینی ہوگی، شکر ہوگی، اور کووں چڑیوں کے لیے دال موٹ ڈالنا، ان کے لیے الگ سے چاول لا کے وہ رکھتے ہیں کہ یہ چاول ہے، یہ باجرہ ہے، صرف چڑیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ کیونکہ آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے میری امت والوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، بیویوں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو جو جانور ہیں جو ہم سے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم نے یہ ہماری وجہ سے ہم ان کی مدد کر سکتے تھے، ہم ان کو کھلا سکتے تھے، ہم ان کو پلا سکتے تھے، اس کے بعد بھی اگر ہم نے ان کی طرف غور و فکر نہیں کیا تو قیامت کے دن ضرور انہیں زبان ملے گی اور یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے۔ تو ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے، جو ایسے جانور ہوں جو موذی نہ ہوں۔ موذی جانوروں کو تو مارنے کا حکم ہے، اسلام میں کیا ہے کہ موذی جانور کو مارو، لیکن اس کے ساتھ بھی اسلام یہ کہتا ہے، ایسا سلامتی والا مذہب ہے کہ ایک بار میں مارو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی موذی جانور ہے تو آپ اسے تڑپا کے ماریں۔ اگر کوئی تڑپا کے جان بوجھ کے مارتا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ اسے ایک بار میں ختم کرو گے موذی جانور کو تو 100 نیکیاں ملیں گی، پھر زیادہ بار میں مارو گے تو تمہاری نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہی تو شانتی والا اور بڑا امن والا، بڑے امان والا، بڑا سلامتی والا یہ مذہب ہے اسلام، جس کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں۔ اور یہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے